آداب ناظرین، آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کے سامنے پری چہرہ نسیم بانو کا خاکہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ خاکہ منٹو نے لکھا ہے۔ نسیم بانو ایک فلم انڈسٹری کی بہت مشہور ایکٹریس رہ چکی ہیں اور بہت مقبولیت ایک زمانے میں انہیں حاصل رہی ہے۔ خوبصورتی میں بھی انہیں بے مثال اداکاراؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی کے متعلق منٹو کا لکھا ہوا یہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے پری چہرہ نسیم بانو۔ خاکہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ منٹو نے اس پورے خاکے میں فلم کو مذکر استعمال کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ خاکہ چونکہ کافی طویل ہے اس لیے اس میں سے منتخب اقتباسات ہی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ان دنوں ایکٹریسوں میں ایک ایکٹریس نسیم بانو خاص مشہور تھی۔ اس کی خوبصورتی کا بہت چرچا تھا۔ اشتہاروں میں اسے پری چہرہ نسیم کہا جاتا تھا۔ میں نے اپنے ہی اخبار میں اس کے کئی فوٹو دیکھے تھے۔ خوش شکل تھی، جوان تھی، خاص طور پر آنکھیں بڑی پرکشش تھیں، اور جب آنکھیں پرکشش ہوں تو سارا چہرہ پرکشش بن جاتا ہے۔ پکار کی نسیم میں اور چل چل رے نوجوان کی نسیم میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ادھر وہ ملکہ نور جہاں کے لباس فاخرہ میں ملبوس، اور ادھر بھارت سیوا دل کی ایک رضاکار کی وردی میں نسیم بانو کو 3 مرتبہ میک اپ کے بغیر دیکھا تو میں نے سوچا آرائش محفل کے لیے اس سے بہتر عورت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ جگہ، وہ کونا جہاں وہ بیٹھی یا کھڑی ہوتی ایک دم سج جاتا۔ لباس کے انتخاب میں وہ بہت محتاط ہے، اور رنگ چننے کے معاملے میں جو سلیقہ اور قرینہ میں نے اس کے یہاں دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا۔ زرد رنگ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ زرد رنگ کے کپڑے آدمی کو اکثر زرد مریض بنا دیتے ہیں، مگر نسیم کچھ اس بے پرواہ، بے تکلفی سے یہ رنگ استعمال کرتی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ نسیم کا محبوب لباس ساڑی ہے، غرارہ بھی پہنتی ہے، مگر گاہے گاہے شلوار قمیص پہنتی ہے، مگر صرف گھر میں وہ کپڑے پہنتی ہے، استعمال نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس برسوں پرانے کپڑے بڑی اچھی حالت میں موجود ہیں۔ نسیم کو میں نے بہت محنتی پایا، بڑی نازک سی عورت ہے، مگر سیٹ پر برابر ڈٹی رہتی ہے۔ مکھرجی کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں، کئی ریہرسلیں کرنا پڑتی تھی، گھنٹوں جھلسا دینے والی روشنی کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنا پڑتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ نسیم اکتائی نہیں ہے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو اداکاری کا بہت شوق ہے۔ ہم شوٹنگ کے ساتھ ساتھ رشس دیکھتے تھے۔ نسیم بانو کا کام بس گوارا تھا، اس میں چمک نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ ادائیں مہیا کر سکتی ہے، اپنے مغلئی خد و خال کی حسین جھلکیاں پیش کر سکتی ہے، لیکن ناقدانہ نگاہوں کے لیے اداکاری کا جوہر پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی چل چل رے نوجوان میں اس کا ایکٹنگ پہلے فلموں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہی تھا۔ مکھرجی اس میں کرختگی اور درستگی پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر یہ کیسے پیدا ہوتی؟ نسیم بے حد سرد مزاج ہے، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ چل چل رے نوجوان میں نسیم کا کیریکٹر گڑمڑ ہو کر رہ گیا۔ فلم ریلیز ہوا، رات کو تاج میں ایک شاندار پارٹی دی گئی۔ فلم میں نسیم جیسی بھی تھی ٹھیک ہے، مگر تاج میں وہ سب سے الگ نظر آتی تھی، پروقار، باعظمت، مغلیہ شہزادیوں کی سی شان اور انفرادیت لیے ہوئے۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ پکار کی نور جہاں بڑی گھریلو قسم کی عورت ہے، اور اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک غائب درجہ گھریلو قسم کی عورت میں ہوتی ہے۔ اس کی پکچر بیگم کی پروڈکشن شروع ہوئی تو ملبوسات کا سارا کام اس نے سنبھال لیا۔ اندازہ تھا کہ 10-12 ہزار روپے اس مد پر اٹھ جائیں گے، مگر نسیم نے درزی گھر میں بٹھا کر اپنی پرانی ساڑیوں، قمیضوں اور غراروں سے تمام لباس تیار کروا لیے۔ نسیم کے پاس بے شمار کپڑے ہیں۔ میں اس سے قبل کہہ چکا ہوں کہ وہ لباس پہنتی ہے، استعمال نہیں کرتی۔ اس پر ہر لباس سجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیگم میں ایس مکھرجی نے اس کو کشمیر کے دیہات کی الہل لڑکی کے روپ میں پیش کیا، اس کو کلے پترا بنا دیا، ہیر کا لمبا کرتا اور لاچا پہنایا، ماڈرن لباس میں بھی پیش کیا۔ یقین واسق تھا کہ صرف ملبوسات کے تنوع ہی کے باعث بیگم بے حد مقبول ثابت ہوگی، مگر افسوس کی نکمی ڈائریکشن اور کمزور میوزک کی وجہ سے اس نے درمیانے درجے کی فلموں کی بزنس کی۔ نسیم فرسٹ کلاس پنجابی بولتی تھی۔ نسیم کے ارد گرد جو ایک خیرہ کن نالا تھا آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔
مجھے ان کے بنگلے کے غسل خانے میں پہلی بار نہانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بڑی نا امیدی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جدید ساز و سامان سے آراستہ ہوگا، متعدد قسم کے نہانے والے نمک ہوں گے، نایاب صابن ہوگا، ٹب ہوگا، وہ تمام اٹھ پٹانگ چیزیں ہوں گی جو حسین عورتیں اور ایکٹریسیں اپنے حسن کی افزائش کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مگر وہاں صرف ایک جست کی بالٹی تھی، ایلومینیم کا ایک ڈونگا اور ملاٹ کے کنویں کا بھاری پانی کہ صابن گھستے رہو اور جھاگ پیدا نہ ہو۔ لیکن نسیم کو جب بھی دیکھو تر و تازہ اور نکھری نکھری نظر آتی تھی۔ میک اپ کرتی تھی مگر ہلکا، شوخ رنگوں سے اسے نفرت ہے، وہ صرف وہی رنگ استعمال کرتی جو اس کے مزاج کے موافق ہوں، یعنی معتدل۔ عطریات سے اس کو عشق ہے، چنانچہ انواع و اقسام کی خوشبویات اس کے پاس موجود رہتی ہیں۔ بعض سینٹ تو بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیں، زیور ایک سے ایک اعلیٰ اور بیش قیمت ہے، مگر ان میں لدی پھندی نہیں ہوتی۔ کبھی ہیرے کا ایک کنگن پہن لیا، کبھی جڑاؤ چوڑیاں اور کبھی موتیوں کا ہار۔ نسیم اور اس کے میاں بڑے مذہبی قسم کے آدمی، میرا مطلب اس قسم کے مذہبی آدمیوں سے ہے جو اردو کے اخباروں کے پرزے زمین سے اٹھا کر چومتے ہیں اور سر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ شام کو ایک ستارہ دیکھتے ہیں تو اردو دیکھنے کے لیے سارا آسمان کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نسیم کے پھیکے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ سب میک اپ کی کارستانی ہے۔ میک اپ اتارنے کے بعد اس نے چہرے پر مختلف روغنیات ملے اور ہاتھ دھو کر قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ میری بیوی بے حد متاثر ہوئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نسیم، قسم سے تم تو ہم لوگوں سے کہیں اچھی ہو۔ اس احساس سے کہ یہ بات اس نے ڈھنگ سے نہیں کہی، صفیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نسیم سو گئی۔ پری چہرہ نسیم، پکار کی نور جہاں، ملکہ حسن، احسان کی روشن، چھمیا کی بیٹی اور 2 بچوں کی ماں۔